السلام علیکم دوستو، دعا گو ہے کہ آپ سب بخیر ہوں۔ آج میری لکھی ہوئی جو کہانی میرے ہاتھوں میں ہے اس کا عنوان ہے بخت گزیدہ۔ یہ ان معصوموں کی کہانی ہے جو عرف عام میں اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا، عنوان ہے بخت گزیدہ۔ ایک لات نے مجھے منجی سے نیچے ہی نہیں گرایا بلکہ سوہنے خوابوں کی دنیا سے کرے حقیقی دنیا میں لا پھینکا۔ میں جلدی سے اپنی پیٹھ سہلاتا اور لنگڑاتا ہوا اپنی بوری اٹھا کر گھر سے بھاگ نکلا۔ روٹی تو ویسے بھی نہیں ملنی تھی، کیا فائدہ تھا خالی پیٹ گالی سننے کا۔ میں گھر سے تھوڑی دور جا کر نالی پر بیٹھ کر فارغ ہوا۔ کل دن سے خالی پیٹ عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ کالی میاں کی کوشش ہوتی تھی کہ ابا کو اٹھنے سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دے۔ وہ تو مجھے لات بھی منہ ڈھک کر مارتی تھی تاکہ میری نیستی شکل دیکھ کر اس کا دن نہ منحوس گزرے۔ ابا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کھانا ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ابا نے تو اپنی دانست میں اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دفنا دیا تھا۔ اب اس بھری دنیا میں میری واحد ہمدرد اماں کی سہیلی ماسی تاجہ تھی، جو اگلی گلی کی چوتھی کھولی میں رہتی تھی۔ ماسی تاجہ کی کھولی پر رک کر میں نے ٹاٹ کے بوسیدہ جھولتے پردے کے ادھر سے ڈرتے ڈرتے آواز لگائی، سلام ماسی تاجہ۔ دل میں دعا یہی تھی کہ چاچا کبڑا آنگن میں نہ ہو، ورنہ تو روٹی کے ساتھ گالی اور ٹھڈے بھی لازمی تھے۔ آواز سنتے ہی ماسی نے جلدی سے ایک روٹی پر چٹکی بھر کھانڈ چھڑک کر مجھے پکڑا دی اور ساتھ ہی ساتھ ہشکارا بھی دیا۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، کبڑا چاچا دیکھ لیتا تو اس کی بھی شامت آ جاتی۔ اب سے 6 مہینے پہلے تک یہ دن رات نہیں تھے۔ میں اسکول بھی جاتا تھا اور موٹا جھوٹا ہی صحیح 3 وقت کا کھانا بھی کھاتا تھا۔ لاڈ اٹھانے کو اماں بھی تھی۔ ابا کو اللہ جانے مجھ سے اور اماں سے کاہے کی خنس تھی، گالی اور جوتے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اماں میری دبلی پتلی پیلے رنگ کی مدقوق سی عورت تھی جس کے چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے۔ دنیا کے لیے اس کی شکل جیسی بھی ہو، میری تو ماں تھی، جنت تھی۔ اس نے اپنی ساری توانائی اور جوانی ابا کی خدمت اور اس کے گھر کو سنوارنے پر وار دی۔ وقت سے پہلے ہی پرچھائی ہو گئی اور بدلے میں حقدار ٹھہری تھی گالی اور لات کی۔ کیا گھور اندھیرے جیسی قسمت پائی تھی اماں نے بھی۔ ابا کباڑیا تھا اور اچھا کماتا تھا۔ گھر میں اس کا کھانا الگ پکتا تھا۔ وہ ہفتے میں 2 دن گوشت کھاتا، ایک دن مرغی اور ایک دن چھوٹے کا گوشت۔ اماں اور میں روکھی سوکھی کھاتے تھے، روٹی کبھی تو سبزی یا کبھی اچار کے ساتھ ہوتی، پر کھاتے پیٹ بھر کر تھے۔ اماں سے میں نے کئی بار پوچھا کہ آخر ابا اتنا غصہ کیوں کرتا ہے، مگر بس اماں آنکھیں پوچھ کے رہ جاتی۔ ہمارے گھر کبھی کوئی نہیں آیا گیا تھا، نہ ابا کا رشتہ دار اور نہ ہی کبھی کوئی اماں کا پرسان حال۔ مجھے اماں کا پیار میسر تھا۔ دوست کے نام پر ماسی تاجہ کا بیٹا فیضو تھا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی کرنے کے لیے۔ ابا کا غصہ، گالی گلوچ اور اس کا اماں کو مارنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابا کے خلاف میرے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، خاص کر جب وہ ابا کو مارتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کا سر کچل دوں۔ کبھی کبھی تو میں باوجود اپنی ناتواں جان کے اماں کو بچانے کی بھرپور کوشش بھی کرتا تھا، اور اماں کے لیے اس ہمدردی کے پاداش میں ابا سے 4 چوٹ کی مار کھاتا۔ بعد میں اماں روتی جاتی اور میری چوٹوں کی سکائی کرتی جاتی۔ ابا نشہ بھی کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ ابا کام کے لیے نکلے تو کسی ٹرک کے نیچے آ جائے۔ ایک دن ابا اماں کو مار پیٹ کر بگتا جھکتا گھر سے نکل گیا تو میں نے اماں کو سہارا دے کر پلنگ پہ بٹھایا اور اس کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے یہ ٹرک والی بات دہرا دی، اماں کو تو مانو بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس برے حالوں میں بھی اس نے مجھے 3-4 مکے جڑ دیے اور 3 دن تک مجھ سے ناراض رہی۔ ابا تو خیر سمجھ میں آتا ہی نہ تھا، پر اماں کا بھی کیا بولوں، اسی سے پٹتی تھی، اسی کے جینے کی دعائیں مانگتی تھی۔ اماں بھی میری کوئی وکھڑی ٹیپ تھی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے۔ میں اسکول سے آیا تو جی ماندہ تھا، کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ شام میں اٹھا تو اماں بےکل تھی۔ جب تک مجھے کھانا نہیں کھلا لیا اس کو قرار نہ آیا۔ ابھی میں رکابی رکھ کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے منہ ہی دھو رہا تھا کہ ابا اندر داخل ہوا۔ تیور بہت بگڑے ہوئے تھے۔ میں تو جلدی سے اندر کوٹری میں دبک گیا۔ اماں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا لگا دیا۔
آج کھانے میں چھوٹا گوشت تھا۔ ابا نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور لگا اس کو جن چمٹ گئے۔ رکابی دیوار پہ دے ماری اور اماں کو اٹھ کے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اماں کو زور سے دھکا دیا اور اماں صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے ٹکرائی اور وہیں ساکت ہو گئی۔ میں اماں اماں چیختا ہوا اماں کی طرف لپکا تو مگر شاید راستے ہی میں چکرا کے گر گیا۔ مجھے ہوش آیا تو ماسی تاجہ میرے سر پر گیلی پٹی رکھ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو پکارنا شروع کر دیا تو ماسی مجھے گلے لگا کر رو پڑی اور بولی، جھلیا اب ماں بہت سکون سے ہے، تو اس کو رو رو کر پریشان نہ کر۔ میرے آنسو وہیں جم گئے، مگر نہیں، وہ جمے کہاں، وہ تو اندر گرنا شروع ہو گئے اور پھر کبھی رکے ہی نہیں۔ میرا اندروں اندر جل تھل ہے۔ ماسی بتاتی کہ میں 3 دن تک کسی ہوش و بے ہوشی میں رہا۔ ابا سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، نہ کسی نے تھانے میں نالش لکھوائی اور نہ ہی پولیس آئی۔ اماں مرن جوگی جیسے خاموشی سے جیتی تھی ویسے ہی چپتے چپاتے حیاتی بھی ہار گئی۔ نہ کوئی رولا نہ واویلا۔ اماں ابا کو دفنا کے ماسی کے ہاتھوں میں میرے لیے چند روپے رکھ کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ ماسی نے مجھے بتایا کہ ابا صادق آباد سے آگے ایک گاؤں ہے شمیم آباد، وہاں کا رہائشی تھا اور وہیں سے کراچی آیا تھا۔ اماں ابا کی ماموزاد بہن تھی۔ ماموں نے مرتے وقت اپنی دھی رانی کا ہاتھ بہن کے ہاتھوں میں دے دیا اور ساتھ ہی زمین کا ایک چھوٹا سا زرخیز ٹکڑا بھی۔ ابا اس قطع زمین سے تو خوب فیضیاب ہوا، پر والی زمین کو مٹی میں ہی رول دیا۔ ماسی نے بتایا کہ ابا اماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ اماں بہت دبلی پتلی اور کم صورت تھی اور ابا گاؤں کی ایک مٹیاری پر دل ہارے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان قول و قرار بھی ہو چکے تھے، پر دادی نے سیاپا پا دیا۔ دادی کے زور زبردستی سے زیادہ زور آور اور پرکشش وہ زمین کا زرخیز ٹکڑا تھا جس نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر مٹیارن کو کنارے لگا دیا تھا۔ اس زر اور زن کے تول میں زر اپنا سنہرا پھریرا لہراتا ہوا جیت گیا۔ وہ زرخیز زمین کا ٹکڑا اماں کی خوشیاں اور ساری شادابی نکل گیا۔ اماں کے جذبات کے لیے وہ ٹکڑا ہمیشہ شور زدہ زمین ہی رہا، ناکارہ، بے فیضہ۔ ابا کی بے وفائی پہ مٹیارن بھی طیش میں آ گئی اور اگلے ہی ہفتے اس نے چودھری کے منہ چڑھے ملازم شیرا سے بیاہ رچا لیا۔ ان حالات میں ابا کے لیے گاؤں میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ سوچنے سب کچھ بیچ باچ کر شہر کی راہ پکڑی۔ شہر تو شہر، صوبہ ہی چھوڑ کر کراچی پہنچ گیا۔ فیوچر کالونی میں کھولی کرائے پر لی اور 3 ڈبوں کی ریڑھی لے کر نئے سرے سے زندگی شروع کر دی۔ طبیعت کا غصہ تھا یا جانے کیا، نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، بس محنت اور کام ہی اس کا دین ایمان بن گئے۔ 2 سال کے اندر اندر اپنی دکان، پھر اگلے چند سالوں میں اپنی کھولی بھی بنا لی، پر مزاج کی کڑواہٹ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ اماں کو دیکھ کر اس کو شدید غصہ چڑھتا تھا۔ میرا وجود بھی اس کی جہنم کی تپش کو کم نہیں کر سکا۔ اس نے کبھی مجھے اپنایا ہی نہیں۔ مجھے بھی اماں کے کھاتے میں شامل کر کے اپنی نفرت کا ہدف بنا لیا۔ اسی زہر آلود ماحول میں 9 سال کا ہو گیا۔ اب میرے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں کے بغیر زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا ہوگا، زندگی کیسے بسر ہوگی۔ میں ماسی اور فیضو کے ساتھ اماں کی قبر سے ہو آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ واپسی کا دل ہی نہیں تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں اماں کے پیتانے کوئی مجھے بھی مٹی میں دبا دے اور میں سکون کی میٹھی نیند سو جاؤں۔ زندگی کا بوجھ میری بساط اور برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ ابا کو گیا 6واں دن تھا۔ اب کبڑے چچا نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ابھی عصر کی اذانیں شروع نہیں ہوئی تھیں۔ ماسی تاجہ منجی پہ سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے پاپڑ سمیٹ رہی تھی کہ فیضو آندھی کا بگولا بنا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور چیخ کر بولا، تیرا ابا ابھی ابھی پہنچا ہے، اس کے ساتھ تیری کالی میاں بھی ہے۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا اور میں پورے جسم سے کانپنے لگا۔ مجھے ماسی نے بتایا تھا کہ مٹیارن کا خصم چودھری کے مخالفین کے ہاتھوں پچھلے برس بسنت کے میلے میں مارا گیا ہے۔ تب سے ابا کا گاؤں کا پھیرا بہت بڑھ گیا تھا اور اب ابا اس کالی ماتا کو لے کے آ گیا تھا، گویا میری قربانی پکی تھی۔ اس رات تو نہیں، پر اگلے دن صبح سویر ماسی نے تاجہ نے مجھے میرے گھر پہنچا گئی۔
ابا نے مجھے سر سے پیر تک گھورا اور کہا، بندے دا پتر بن کر رہیں۔ کالی میاں صرف گھورتی رہی۔ دوپہر اور رات کو روٹی بھی دی۔ ابا آج کام پر نہیں گیا تھا۔ دوسری صبح سویرے سویرے کالی میاں نے منجی کو لات مار کر مجھے جگایا اور بورا پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہاں مفت کی روٹی نہیں ملتی، بھوسی ٹکڑے چن کر لاؤ، پھر روٹی حلال کر۔